यहाँ पे आप लेके चले हैं इस इंडस्ट्री में अपने करियर को, उसके बारे में बता दीजिए। रेड बॉक्स एक बिल्कुल इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो किया, बहुत अच्छी चीज़ें हम आगे फ्यूचर में देख रहे हैं। आपकी वो कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त आपको भी, आपकी कंपनी को भी और ओवरऑल इस इंडस्ट्री को भी? मसले रहे कि टाइम पे प्रोएक्टिवली उनको टेकअप नहीं किया गया। कोई ऐसी एक अथॉरिटी की नीड थी जिसकी तरफ अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उसने एक कदम बढ़ाया है। रीरा के नाम से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक कायम की जा रही है। जो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं वो किस मीडियम से आपको अप्रोच कर सकते हैं? हमारी जो वेबसाइट है वो www.redbox.estate के नाम से है, जिसमें आप जाकर के तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स और हासिल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में सालाना 10 लाख घर भी बनाए जाएं तो ये हाउसिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर यंग ब्लड को इस फील्ड में आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो ये दोनों वही इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी बदौलत बाकी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के कुछ गुरुज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने रेड बॉक्स के नाम से एक इनोवेटिव कंपनी का आगाज़ किया है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। नवीद भाई बहुत शुक्रिया, शकील भाई बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आप दोनों ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी बना चुके हैं जो कि इनोवेशन की और क्रिएटिविटी की अपनी मिसाल आप है। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान के बैकग्राउंड में इस इंडस्ट्री का भी बता दें, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में बता दें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में या रियल एस्टेट के बारे में ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रही है और लोग इसके अंदर आ भी रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दें और इस इंडस्ट्री की जो शुरुआत है और जो यहाँ पे आप लेके चले हैं इस इंडस्ट्री में अपने करियर को, उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, देखिए, बेसिकली हम रेड बॉक्स जो है ये एक रियल एस्टेट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी ज़रूरत थी इस वक्त माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। रियल एस्टेट की जो है वो एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा इसका एक हिस्सा है रियल एस्टेट का। और लेकिन मसाइल हैं कुछ पाकिस्तान में रियल एस्टेट के साथ, कुछ मसाइल वाबस्ता हैं। जो भी लोग फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी मसले का शिकार रहते थे। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली डाटा पर काम करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं। हम लोग एक आम ब्रोकर की तरह या एक आम रियल एस्टेट एजेंट की तरह या किसी एक प्रॉपर्टी वेबसाइट की तरह प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे होते, ठीक है। हम लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं। जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं उसका मकसद ये नहीं होता कि आप जाइए और जाके वहाँ पे जो भी चीज़ आपको मिल रही है, टेबल पे 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उसमें से कोई एक चीज़ बाय कर लेते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके सामने एक फिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके सामने एक डाटा होना चाहिए जिसकी बेस पे आप एनालिसिस करें। सो आज से 4 साल पहले हमने ये आइडिया पिक किया और हमने इस पे काम करना शुरू किया। और ये बिल्कुल एक अभी तक हम इसमें बिल्कुल एक ब्लू ओशन में खड़े हुए हैं। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम कराची में हमारा बहुत बड़ा सेटअप है। वी हैव मोर देन 70 पीपल टीम इन कराची के अंदर, और हम लोग डिफरेंट जो मेगा डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हैं। डिजिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट टीवी हमने इस्टेब्लिश किया, यूट्यूब के ऊपर चैनल इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम है रेड बॉक्स टीवी। हमारे पास इस वक्त वहाँ पे 200,000 प्लस सब्सक्राइबर्स वहाँ पे मौजूद हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमारी वीडियोस बन रही होती हैं, हम उसको अपलोड करते हैं। ग्लोबल हमारी रीच है, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत अच्छी रीच है, वेबसाइट्स पे हमारी अच्छी रीच है। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर आप एक 5,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लिखते हैं कि मैं इसके रिव्यूज़ देखूँ, इसके बारे में पढ़ूँ और फिर मैं जाके वो चीज़ें लूँ। यही सारा कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑडियंस को तमाम सोशल मीडिया के और डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो रेड बॉक्स एक बिल्कुल इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो किया, बहुत अच्छी चीज़ें हम आगे फ्यूचर में देख रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। सर, आप क्या समझते हैं कि आपकी वो कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम बहुत इनोवेटिव
تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. یقیناً ہم ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں اور ہم فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے ہماری وہ ساری ایجوکیٹڈ ینگ بوائز اینڈ گرلز کی ٹیم ہے جو کہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر ایک ریئل اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا, جس کو ایک امیج تھا جس پہ زیادہ تر لوگوں کو ایک اچھا تاثر نہیں ملتا تھا, ہم اس کو اچھا تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر کریٹنگ اے سافٹ امیج ان دس انڈسٹری ود دا لرننگ اینڈ ارننگ پوٹینشیل ایز ویل. اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں اس ورکنگ ایتھکس کو بھی یوز کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے اندر ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر کام کرنے کی پچھلے کافی عرصے سے ڈیکیڈ سے جو ہے وہ کمی تھی شاید, اور پاکستان کے معاشرے میں خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ جب بھی اس کسی کام میں آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ ایتھیکل بیسس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. ہم اس کوشش میں سرگردہ ہیں اور گزشتہ 3-4 سال کے اندر ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں, اور آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ چیزیں اب گورنمنٹ اینڈ سے بھی بہت زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہونے چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک جو اوپن اسپیس تھا کہ ہر ایک جو چاہے اپنی ایک دکان سجا کر کے بیٹھ جائے اور جس بھاؤ پہ چاہے مال بیچ دے, ہم اس کانسیپٹ کو ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر ایک ڈیولپڈ اکانومی کی طرف جو ہمارا سفر ہے ہمارے ملک کا, اور ہم امید کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم ایک ڈیولپڈ اکانومیز میں شامل ہو جائیں, کیونکہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے الحمدللہ. نہ صرف ہیومن ریسورس کا, ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس انڈسٹری کے اندر, کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے لاکھوں لوگوں کو روزگار کے وسائل پیدا کر رہا ہے, روزگار کے مواقع دے رہا ہے. اب اس میں اسکلڈ اور نان اسکلڈ لوگ بھی انوالو ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع مل رہے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر آپ کے پاس ایک آرگینک ڈیمانڈ ہے, ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے, اور وہ ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے, اور ہم اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا نوید بھائی, چیلنجز کیا ہیں اس وقت آپ کو بھی, آپ کی کمپنی کو بھی, اور اوور آل اس انڈسٹری کو بھی؟ شعیب صاحب دیکھیں, جو اس انڈسٹری کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ رہا ہے ڈیٹا کا, کہ یہاں پہ پراپر ریئل اسٹیٹ ڈیٹا مینیج نہیں کیا گیا. اتھارٹیز نے اتنا زیادہ چیزوں کو ٹیک اپ نہیں کیا جو انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے بہت سی ایسی چیزیں وابستہ ہیں جو کہ بعد میں لیگل ایشوز بن جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, یا بہت سی ایسی سوسائٹیز یا ایسے پروجیکٹس لانچ ہو جاتے ہیں جن پہ بعد میں مسائل بنتے ہیں. کراچی میں بہت مسائل ہیں, لاہور میں بہت سے کیسز چل رہے ہوں گے, اسلام آباد میں, پنجاب میں, ہر جگہ پہ. سو یہ کچھ مسئلے رہے کہ ٹائم پہ پرو ایکٹیولی ان کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. کوئی ایسی ایک اتھارٹی کی نیڈ تھی جس کی طرف ابھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ایک قدم بڑھایا ہے, ریرا کے نام سے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک قائم کی جا رہی ہے. تو اس پہ جو ایک بہت اچھا اقدامات ہیں حکومت پاکستان کے, کہ جس کی بیس پہ ایٹ لیسٹ ریئل اسٹیٹ کو ریگولائز کیا جائے. جتنے یہاں پہ بروکرز یا ایجنٹس کام کر رہے ہیں انہیں کوئی لائسنس دیے جائیں, ان کو رجسٹرڈ کیا جائے اپنے پاس, اور اتھارٹیز کے اندر بھی ان کی کوئی رجسٹریشنس کو یقینی بنایا جائے. اس کے بعد جتنی بھی بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے, جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ان سب کو مانیٹر کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بھی حکومت کے لیے, اور ابھی رہا, ماضی میں بھی رہا ہے اور ابھی نظر بھی آ رہا ہے اس وقت میں. لیکن حکومت اچھے اقدامات کر رہی ہے ان سب چیزوں کو. تو ڈیٹا کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں, اور اس پہ ہمارا سینیریو یہ ہے کہ ہم نے پراپر ایک ڈپارٹمنٹ اپنا مینیج کیا ہے جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, جتنے بھی ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم اپنے جو ہمارے انویسٹرز ہیں یا ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو ہم ٹائم پر ان سے آگاہ کریں کہ اس وقت ان ایریاز کے اوپر فیوچر پلانس کیا ہیں, یا ان ایریاز میں بائنگ سیلنگ چل رہی ہے, اس کا کیا ٹرینڈ رہا پچھلے 1 سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال میں, وہاں پہ پرائسز کیسے اوپر نیچے ہو رہی ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں, گورنمنٹ کے کسی بھی سٹی کے ماسٹر پلان کیسے چینج ہو رہے ہیں. جس طرح پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے, سی پیک کی وجہ سے کا بہت بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کے, تقریباً ہر شہر میں سی پیک کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو اس کی وجہ سے اس سٹی کے جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, اس کے جو ماسٹر پلان میں چینجز آ رہی ہیں, وہ اس سٹی کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو بہت زیادہ وہ متاثر کرتی ہے. تو اس پہ, ان سب چیزوں پہ, ہم ان سائٹس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. شکیل بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ کون سی سروسز ہیں جو آپ کے کمپیٹیٹر سے آپ کو الگ کرتی ہیں؟
جیسے ابھی نوید صاحب نے بھی بتایا کہ ہم تو ایک بلو اوشن میں کام کر رہے ہیں, ہمارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے, لیکن ہم خود بھی اس کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیگر لوگ بھی آئیں اور اسی ڈھنگ سے کام کریں جو کہ انوویٹیو بھی ہو, جو کہ آپ کو لوگوں کو اویئرنیس بھی دے اور لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن کریٹ کر سکے تاکہ وہ پراپرٹی کی بائنگ میں یا سیلنگ کے اندر ایک صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے. ہمارا کام گائیڈنس ہے, ہمارا کام لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے, یقیناً دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں, لیکن اس میں جو مارجنز ہیں, جو پروفٹ مارجنز ہیں, جو فائنینشیل ماڈل ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں ایک کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کیا نام ہے, اپنے چھوٹے سے بینیفٹ کے لیے لوگ جو ہے وہ بکرے حلال کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک ایتھیکل بیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر بزنس میں امپورٹنٹ ہے, ناٹ اونلی ان ریئل اسٹیٹ, ان ایوری بزنس وی نیڈ پیور بیک گراؤنڈ آف ایتھکس. سمپل اس کو میں اور الیبریٹ اس طرح سے کر لوں آپ کو کہ ہمارے جو کمپٹیشن آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. سمپل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ کیا بیسز ہے. جیسا کہ نوید نے پہلے بھی بتایا کہ اتھارٹیز کے پرابلم رہے ہیں, ہمارے یہاں لیجیٹیمیسی کے پرابلم رہے ہیں, لینڈ کے معاملات بہت خراب رہے ہیں, اس کو ڈاکیومنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ضروری ہے کہ آپ ایک کوئی چیز چھوٹی سی چیز بھی لینے جاتے ہیں تو آپ 4 دکانیں دیکھتے ہیں, آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی کے سودے کر لیتے ہیں اور کسی کی فیس ویلیو کے اوپر آپ جا کر کے یہ سودے کر لیتے ہیں. اس میں آپ کی سوسائٹی جو کوآپریٹو سوسائٹی کا اگر پروجیکٹ ہے, کسی گورنمنٹ سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے, کسی پرائیویٹ بلڈر کا پروجیکٹ ہے, تو آپ کو کیا کیا چیزیں اس کی آپ کو دیکھنی چاہیے. وی آر پرووائڈنگ آل دیز گائیڈ لائنس فار آور کسٹمرز. نوید بھائی, اس وقت آپ لوگوں نے کون سا مارکیٹ پلیس پاکستان میں چوز کیا ہے جہاں پہ آپ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو ہم نے پاکستان کا جو سب سے بڑا جو شہر ہے اور جو پورے اکانومی کا ہب بنتا ہے وہ کراچی ہے. سو ہم نے کراچی سے انیشیٹ لیا. کراچی میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد گوادر میں ہمارے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں, گوادر میں ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے بعد اب حیدرآباد, اور حیدرآباد سے ہم نے لاہور کی مارکیٹ اور اسلام آباد کے اندر ہمیں لوگ بہت زیادہ اپروچ کیا, جس کی بیسس پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا پلیٹ فارم یہاں پر اب اسٹارٹ کریں. سو اس نیکسٹ 1 کوارٹر میں ریڈ باکس اپنے جو آپریشنز ہیں وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر. تو یہاں پہ اب شہروں میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ بہت تیزی کے ساتھ شہر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپنے آپریشنز کو اسٹارٹ کریں اور لوگوں کو یہاں پہ اچھی انفارمیشن, جس طرح شکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی سوسائٹی لینے سے پہلے آپ کو اس کے تمام NOCs, اس کے ڈاکومنٹیشنز, اگر کوئی آپ لینڈ پرچیز کر رہے ہیں تو اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے, لینڈ کے ڈاکومنٹیشنز کیا ہیں, اس کے پاس وہ تمام NOC موجود ہیں یا نہیں ہیں, کس اسٹیٹس پہ وہ کھڑی ہوئی ہے, یہ سب چیزیں انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے تو یہ سب کا فائدہ ہے. مطلب ایون جو آپ کے ریئل اسٹیٹ کے بروکرز ہیں, ایجنٹس ہیں, جو ڈفرینٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان کا بھی بینیفٹ ہے. تو ہم اس ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں اور یہ انفارمیشن لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں آ کے بھی, پنجاب کے اندر. اور یہاں بہت اچھا ریئل اسٹیٹ بھی بہت اچھی ہے اور ہم ایک اچھا گیپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن لوگوں کو دی جائے یہاں پہ. بالکل ٹھیک. اچھا, جو لوگ آپ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں وہ کس میڈیم سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ریئل اسٹیٹ ٹی وی چینل یوٹیوب کے اوپر ریڈ باکس ٹی وی کے نام سے ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں, آپ چاہے فیس بک لے لیں, انسٹاگرام لے لیں, لنکڈ ان لے لیں, جو ٹویٹر لے لیں, ان سب پہ ہماری پریزنس ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر ڈیلی ڈیولپمنٹ ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی, اپنی کمپنی پرفارمنس کے حوالے سے بھی. تو ڈیفینیٹلی ان پروجیکٹس کے حوالے سے آل اراؤنڈ دا ورلڈ پیپل living in Saudi Arabia, living in Emirates, living in UK, living in North America, they used to call us اور ہم سے ان پروجیکٹس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ہماری مدد حاصل کرتے ہیں. ہماری جو سیلز ٹیم ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور ان کو پراپر گائیڈ کرتی ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ www.redbox.estate کے نام سے ہے, جس میں آپ جا کر کے تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہے ریڈ باکس ٹی وی. یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا چینل ہے جس میں تمام خبریں اکانومی کے حوالے سے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. شکیل بھائی, آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ جو لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں اس طرف, اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟
देखिए, मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट और टीचर, मैं तो आप सबको नौजवानों को ये तरगीब दूंगा और उनको ये इनकरेज करूंगा कि जो रियल एस्टेट के बारे में जो तासुर था, उमूमी तासुर था, वो बिल्कुल गलत है। रियल एस्टेट मार्केट में पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग रिक्वायरमेंट 1,20,00,000 से ज़ायद घरों की आज भी है। अगर पाकिस्तान में सालाना 10 लाख घर भी बनाए जाएं तो ये हाउसिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर यंग ब्लड को, स्पेशली यूथ को, जो कि ग्रेजुएट हैं, जो कि मास्टर्स कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां हैं, उनको इस फील्ड में आना चाहिए। बल्कि पिछले हम 5 साल 10 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत इनफ्लो हो रहा है यंग ब्लड का, और यहाँ पर उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। मैं उनको सिर्फ ये गाइड करूँगा, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। एग्जैक्टली। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है, आपको मिल जाता है, तो आप उसके साथ स्टे करें, एथिक्स के साथ बिजनेस को प्रमोट करें और अपनी पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से इस मार्केट के अंदर कैश कराएं। आपके पीछे पैसा आएगा, आप खुदारा पैसे के पीछे मत भागिए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपके तशरीफ आवरी का। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो खास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझना चाहते थे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझना चाहते थे, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।